اس بڑی سی حویلی میں دو خاندان آباد ہیں، ایک ریان سائیں جو چھوٹے سرکار ہیں کی فیملی اور دوسری سکندر سائیں جو اس کا بڑا بھائی ہے۔ ریان سائیں کی ایک بیٹی رخمہ اور دوسری حوریہ ہیں۔ رخمہ اور حوریہ جب 14 سال کی تھی تب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی چچی جنہیں سب اماں سائیں کہتے ہیں انہوں نے دونوں کو بہت پیار سے رکھا، ان کی ہر خواہش پوری کی، کیونکہ حوریہ پڑھائی کو لے کر اپنی لائف میں بہت سیریس رہتی تھی، اس لیے وہ امریکہ پڑھنے چلی گئی، جبکہ اس کی یہ خواہش بھی اماں سائیں نے پوری کر دی تھی۔ اور دوسری ان کے بڑے بھائی سکندر سائیں جن کے دو بیٹے، ایک بڑا دلاور سائیں اور چھوٹا حاشر سائیں۔ ان دونوں بھائیوں میں بہت پیار ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہیں، جبکہ ان کی اماں سائیں نہایت سخت شخصیت کی مالک تھیں۔ اس بڑی حویلی نما گھر کی وہ بڑی تھی، یہاں پر سب انہیں اماں سائیں کہتے تھے۔ اس گھر پر مانو کہ ان کی چلتی تھی، اور اگر کوئی ان کے کیے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش بھی کرتا تو اسے بہت سخت سزا ملتی تھی۔ وہ اپنے گرد بڑی سی شال اوڑھے سیڑھیاں عبور کر رہی تھی، جبکہ ہال میں ایک عورت زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر جب اماں سائیں کو نیچے آتے دیکھا تو بھاگ کر ان کی طرف آئیں۔ اماں سائیں ہماری مدد کریں، خدا کا واسطہ ہے، دوسرے گاؤں کے سردار نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکیاں دی ہیں۔ ہم اپنے گھر پر محفوظ نہیں ہیں، خدا کا واسطہ ہے اماں سائیں ہمیں ان شیطان لوگوں سے بچا لیں۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑے اس سے مدد مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن اماں سائیں کو بہت غصہ آیا، کیونکہ کسی بھی گاؤں کے سردار کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی برا کرے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات اماں سائیں تک پہنچ جائے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے۔ رونا بند کر اے پاگل عورت، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لے، اور ان سب سے بڑھ کر کوئی ہمارے گاؤں کی عورت پر غلط نظر ڈالے۔ اماں سائیں نہایت سخت لہجے میں بولی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت نے رونا بند کیا۔ آپ کچھ کرو اماں سائیں، ہمارا اس طرح سے گزارا نہیں ہے، ان لوگوں سے کہو کہ ہماری زمینیں واپس کر دیں۔ اس عورت کی یہی رٹ سن اماں سائیں کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے گھر، ہم دلاور سائیں سے کہہ کر تمہاری زمینوں کا کچھ کرواتے ہیں، اور اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیں گے ان لوگوں کو۔ تم ابھی اپنے گھر جاؤ، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، جاؤ۔ اماں سائیں نے اپنا رخ ہال میں موجود صوفے کی طرف کیا اور جا کر بیٹھ گئیں، جبکہ یہ عورت ان کے پاس آتی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دوبارہ سے ہاتھ جوڑنے لگی۔ کرم ہو اماں سائیں، آپ نے ہماری بہت بڑی مشکل حل کر دی، اللہ کرم کرے اس حویلی پر۔ وہ اپنی دعاؤں سے اماں سائیں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے بس بس، اب تم جاؤ۔ اماں سائیں کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر ان پر ڈالتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اماں سائیں اپنے پاس کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوئیں، دلاور سائیں کدھر ہیں؟ صبح سے نہیں دیکھا میں نے۔ اماں سائیں کے سوال پر ملازمہ نے سر جھکا کے جواب دیا، اماں سائیں وہ حاشر سائیں کے ساتھ دوسرے گاؤں کے سردار کو ملنے گئے ہیں، کیونکہ آپ سے ملاقات کے پہلے وہ دلاور سائیں سے مل چکی تھی اور اپنی پریشانی بتا چکی تھی، اس لیے دلاور سائیں اور چھوٹے سائیں دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن اماں سائیں تھوڑا سا حیران تو ہوئی تھیں کہ دلاور ایسے کچھ بنا کچھ بتائے دوسرے گاؤں چلا گیا تھا، مگر پھر انہوں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ جب وہ دونوں آئے تو انہیں میرے کمرے میں آنے کا کہنا، اور ہاں وہ رخمہ کو بولو کہ آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لے، کیونکہ آج حوریہ کی پاکستان میں واپسی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی کو شاندار پھولوں سے سجایا جائے، اس کے واپس آنے کی خوشی میں اس حویلی کے ہر ملازم میں 5,000 بانٹ دیے جائیں، اور خیال سے رات کے کھانے میں حوریہ کی پسند کے کھانے بنے ہونے چاہئیں۔ اماں سائیں اپنا حکم سنا رہی تھی، جس پر ملازمہ نے سر جھکائے عمل کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے پر ہی رخمہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی، بھاری سانسیں کرتی ان کے پاس آئی اور انہیں بازو سے پکڑتی کھڑا کرتی ان کے گلے ملنے لگی۔ اماں سائیں آج آپ ہی واپس آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا اپنے واپس آنے کا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا، کیوں؟ مگر خیر میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ میری بہن واپس آ رہی ہے۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر خوش ہے۔ میں تو تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر حوریہ نے منع کیا کہ وہ خود تمہیں بتائے گی، مگر خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر یوں ہی بھوکے پیٹ خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی ہو؟ نہیں اماں سائیں، مجھے تو بھوک ذرا سی بھی نہیں لگی، میں تو بہت خوش ہوں آپ ہی کے آنے پر، اس لیے میں تو جا رہی ہوں کچن میں آپ ہی کی پسند کی بریانی بنانے۔
رحمہ نے اپنی بات مکمل کر اپنا رخ کچن کی طرف کر لیا، جبکہ اماں سائیں صوفے پر بیٹھتی نفی میں سر ہلانے لگیں۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے سرکار کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ذرا سی بھی پریشانی ہو تو ہم اس پریشانی کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے جس عورت کی زمین پر قبضہ جمایا ہوا ہے اس کی زمین کو چھوڑ دو، کیونکہ یہی اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ دلاور نہایت سخت اور روبدار لہجے میں بولا، جبکہ سامنے موجود شخص تھوڑا سا چونکا۔ اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو دلاور سائیں کہ جس چیز پہ ہمارا دل آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جاتی ہے۔ وہاں پر موجود حاشر جو کب سے اس شخص کی ہٹ درمی دیکھ رہا تھا کہ وہ زمین نہیں چھوڑے گا، اس کی باتیں سن حاشر کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ جب دلاور سائیں کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین چھوڑ دیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی کیا تجھے؟ حاشر اونچی آواز میں بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے کالر کو آزاد کرواتا بولا، جبکہ حاشر اس کے کالر کو چھوڑتا سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تیرے گھر میں ماتم کا ماحول بنا سکتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ایسا کرنا سیکھا ہی نہیں۔ مگر اگر تو ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر مجھے یہ بھی کرنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا سرکار، حاشر سائیں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن فوراً سے بول پڑا، ایسا مت کرنا، ہم چھوڑ دیں گے اس کی زمین۔ تم بس ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہنا۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ دلاور اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ ایسے جھاڑے جیسے دھول لگی ہو۔ بہت اچھے سرکار، جو کہا ہے ویسا کر کے بھی دکھانا، ورنہ جیسا ہم نے کہا ہے ہم بھی وہ کر کے دکھائیں گے۔ دلاور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ تھپتپی دیتا ہے، جبکہ حاشر اس کا کالر چھوڑتا ہے، مگر پھر دلاور نے ایک نظر اس ڈیرے پر ڈالی اور اپنا رخ باہر کی طرف کیا، جبکہ اس کے پیچھے حاشر چل رہا تھا۔ وہ اپنی جیپ کے پاس آتے ہی اس میں بیٹھ گئے۔ دلاور نے روبدار آواز میں گاڑی چلانے کو کہا، واہ بھئی، داد دینی پڑے گی آپ کی تو، کیا سمجھایا ہے آپ نے اس کو؟ حاشر دلاور کو دیکھتے خوش ہوا، جبکہ وہ اس کی بات کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ مسکرا دیا۔ تم سناؤ ابتسام، کیسی جا رہی ہے زندگی؟ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں بتا دیا کرو، بالآخر تم جانتے ہو ملازم ہو ہمارے۔ سائیں سرکار سب ٹھیک ہے، بہت کرم ہے آپ کا۔ ابتسام نے گاڑی کا ہینڈل گھمایا۔ سامنے سے اچانک ایک لڑکی آ گئی، مگر پھر ابتسام نے جیسے تیسے کر گاڑی کو روکا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں سائیں سرکار۔ ابتسام فوراً سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس لڑکی کے پاس گیا، جبکہ وہ زمین پر اوندھی منہ بیٹھی اپنی بازو کی کونی کو سہلا رہی تھی۔ ارج، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور کہیں لگی تو نہیں؟ ابتسام ارج کو یہاں پر دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اس بیچاری نے اپنے بازو کو دیکھ دیکھ کر رونے والی شکل بنا لی۔ بھائی، کیا آپ دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے گاڑی کو؟ دیکھیں کتنی چوٹ لگی ہے۔ ارج اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کھڑے ہونے پر دلاور کی نظر بے اختیار اس پر پڑی، اور بس دلاور تو آنکھیں ٹکائے اسے ہی دیکھنے لگا، جبکہ ساتھ بیٹھا حاشر اس کی طرف دیکھتا حیران تھا، مگر پھر موقع محل دے کر مسکرا دیا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہیں لگی تو نہیں؟ ہائے، یہ تو خون بہہ رہا ہے۔ ابتسام ارج کا بازو پکڑ کر دیکھنے لگا، جبکہ دلاور سائیں ارج کو دیکھنے کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ پٹیالہ شلوار اور شارٹ کرتے میں تھی، اس کے بالوں کی چوٹیاں بنی ہوئی تھیں، سر پر دوپٹہ نہیں تھا کیونکہ وہ نیچے گرنے کی وجہ سے پھسل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل گھنی سیاہ کالی تھیں، رنگ گاؤں میں رہ کر بھی شہریوں جیسا تھا۔ دوسری طرف دلاور سائیں کالی رنگ کی قمیض اور شلوار میں ملبوس تھا، جبکہ قمیض کے اوپر گولڈن کلر کی بہت مہارت سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کالے رنگ کی کھیڑی تھی۔ اس کی مونچھیں سیاہ رنگ کی ہونے کی وجہ سے اس کے سفید چہرے کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ ہاتھ پر بیش قیمتی سیاہ رنگ کی گھڑی تھی۔ وہ جب بھی سیاہ رنگ کا جوڑا ڈالتا تو گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو تو پیچھے رہنے دو، حویلی کی ملازمہ تک کا دل میلا کر دیتا، مگر اس کا غصہ اور سخت لہجہ ان سب کا دل صاف کر دیتا۔ کیا ہوا ہے ابتسام، یہ کون ہے؟ دلاور ارج پر نظر گاڑے ابتسام سے پوچھنے لگا۔ اب گاڑی میں بیٹھا حاشر بھی تجسس سے ان کی باتیں سننے لگا، جیسے اس کو یہ سب بہت مزے کا لگ رہا ہو۔ سائیں سرکار، یہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام ارج ہے۔ وہ دلاور کی طرف دیکھ کر جواب دینے لگا۔ میرے خیال میں تو تمہاری ایک ہی بہن تھی میرب، پھر یہ؟ دلاور کی بات سن ارج کافی حیران ہوئی، کیونکہ وہ پوچھ ہی بہت دلچسپ انداز میں رہا تھا۔ نہیں سائیں سرکار، یہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میرب سے بڑی۔ دلاور اپنی آنکھیں چھوٹی کرتا اسے بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارج فوراً سے اپنے سر پر دوپٹہ لینے لگی۔ کافی پیارا نام ہے ارج۔ دلاور کے منہ سے ارج کو اپنا نام سنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے نام کو طویل کر چکا تھا۔ بھائی میں چلتی ہوں، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارج دلاور کی نظروں سے اوجھل ہونے کی غرض سے کہتی فوراً وہاں سے جانے کی بات کر گئی۔
اور بنا ان کا جواب سنے وہاں سے بھاگنے لگی۔ رکو، دلاور اسے پیچھے سے آواز دیتا روکنے لگا۔ جی، کیا ہوا ہے سائیں سرکار؟ ایرج نے ڈر کھاتے وہیں روک کر پیچھے دیکھے جواب دیا، جبکہ اب دلاور 2 قدم آگے بڑھا اس کے پاس آیا۔ تم ہم سے ڈر کیوں رہی ہو؟ جیسے ہم نے تمہیں کوئی سزا سنانی ہو، اور ایسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ نہیں سائیں سرکار، وہ بولتے بولتے رکی کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ ہمیں سائیں سرکار نہ کہو، تم ہماری عمر کے برابر ہو، اس لیے ہمیں نام سے بلا سکتی ہو۔ دلاور اسے اپنی باتوں سے یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کے منہ سے سائیں سرکار نام سننا پسند نہیں کر رہا، مگر کیوں؟ یہ بات اب ایرج کو کافی حیران کر رہی تھی۔ تبھی وہ ایک نظر دلاور پر ڈالتی، جو ابھی بھی بس اسے ہی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہا تھا، مگر جب ایرج نے دیکھا تو چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ لے آیا۔ مجھے جانا ہے، اماں میرے انتظار کر رہی ہوگی۔ ایرج اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ابتسام اور حاشر انہی دونوں پر نظریں ٹکائے دیکھ رہے تھے۔ انتظار تو ہم بھی کریں گے اب تمہارا جانم سائیں، دلاور خود سے مخاطب ہوئے بڑبڑایا۔ اماں سائیں، آپ ہی کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے۔ ہائے، میں تو بہت خوش ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ رخمہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی اپنی سانسیں تیز کر چکی تھی، مگر جب سامنے اماں سائیں کو ملازم سے بات کرتے دیکھا تو بھاگ کر ان کے ہاتھوں کو تھامتی ہواؤں میں تیز تیز چکر لگانے لگی۔ چھوڑ احمق لڑکی، جان لے گی کیا اپنی اماں سائیں کی؟ کچھ شرم کر، اپنی بوڑھی اماں سائیں کو مارنا چاہتی ہے پاگل؟ اماں سائیں اسے روکتی غصہ کرنے لگی، کیونکہ وہ چکر کے چکر میں اب اماں سائیں کا بھی حال برا کر چکی تھی۔ اوہو اماں سائیں، آپ کو تو آج پھر سے جوان ہو جانا چاہیے، آپ کی بیٹی جو آ رہی ہے، اور ویسے بھی اب آپ کو ان چکروں کا عادی ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں ایک اور چکر لگانے لگی ہوں، اور آپ کے ساتھ۔ رخمہ پھر سے اماں سائیں کا ہاتھ پکڑ چکر لگانے لگی، جبکہ اب اماں سائیں نے سختی سے اسے منع کیا۔ بس کر دے پاگل لڑکی، تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارے گی اب۔ چھوڑ مجھے ورنہ تیری خیر نہیں۔ اماں سائیں نے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہا۔ ارے اماں سائیں، آپ تو غصہ ہی ہو گئی، پتہ نہیں ہمارے سائیں سرکار آپ کا غصہ کیسے سہ جاتے تھے بیچارے، رخمہ اپنی بتیسی نکال کر کہنے لگی، جبکہ اس کی بات اماں سائیں کو اچھی خاصی قہر میں ڈال گئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو۔ اماں سائیں صوفے پر بیٹھی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ رخمہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے بھاگ ہی گئی کہ سامنے سے دلاور اور حاشر نظر آئے، تبھی وہ ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم میرے بڑے سے بورنگ سے بھائیوں، آپ دونوں کو کچھ خبر بھی ہے کہ اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ رخمہ کی بات سن دونوں نے پہلے تو سلام میں جواب دیا، پھر اسی سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں، کیا ہوا آخر، جو اس طرح سے اماں سائیں کو چکر پہ چکر کھلا رہی ہو اور خود کا سانس بھی پھلا رکھا ہے؟ دلاور نے تو وہیں کھڑے پوچھا، مگر حاشر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ اماں سائیں کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واہ جی واہ، دیکھ رہی ہیں اماں سائیں، ان دونوں کو میری بڑی بہن کی کچھ خبر ہی نہیں کہ آج وہ پاکستان آ رہی ہے۔ کیا حوریہ آ رہی ہے؟ اوف اللہ، وہ تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتی تھی بچپن میں، اب پتہ نہیں کس کو اٹھائے گی سر پر۔ کتنا سکون تھا اس حویلی میں، مگر اب سب جانے والے ہیں حوریہ کی آمد پر۔ حاشر رخمہ کی بات سن فوراً سے بول پڑا، مگر اس کی بات رخمہ کو طیش دے گئی، جسے دیکھتے دلاور اور رخمہ کے کندھوں پر ہاتھ پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ ارے میری چھوٹی سی جان، ہمیں پتہ ہے کہ آج حوریہ واپس آ رہی ہے، وہ تو بس حاشر تم سے نوک جھونک کرتا رہتا ہے، تمہیں پتہ تو ہے کتنا تنگ کرتا ہے سب کو اور کیسا ہے یہ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ہے ہی بہت برے، مگر خیر آپ ہی نے کہا ہے کہ جس نے مجھے لینے آنا ہے اسے ایئرپورٹ پر بھیج دے تاکہ میں گھر آ جاؤں۔ رخمہ کے کہنے پر دلاور نے فوراً سے حاشر کی طرف دیکھا، جس کا مطلب حاشر اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، میں نے نہیں جانا بھی، ابھی تھکا ہارا آپ کے ساتھ آیا ہوں تو میں اس کو کیوں لینے جاؤں، وہ آ جائے گی، آپ کسی ڈرائیور کو بھیج دیں پلیز۔ حاشر کی بات سن رخمہ ہنسی نہ روک سکی۔ اب تو تم ہی جاؤ گے حوریہ کو لینے، اس لیے اب جاؤ، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ اس کے گھر آنے کی خوشی کسی کو بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نہ جانے پر تمہیں سزا دوں، اس لیے اب جاؤ، کوئی بہانہ نہیں، دلاور سخت لہجے میں بولا، جبکہ اب حاشر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا رخ باہر کی طرف کرتا جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے رخمہ نے اسے آوازیں دیں، حاشر بھائی اگر آپ ہی آپ کو پہچان نہ سکی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اب تو مجھے بھی کبھی کبھی آپ کوئی اور ہی مخلوق سے آئے لگتے ہیں۔ رخمہ کی بات سن دلاور اپنی ہنسی نہ روک سکا،
تبھی وہ رخمہ کا ساتھ دیتا ہنسنے لگا، جبکہ حاشر غسیلا بنا وہاں سے باہر چلا آیا۔ آنے دو اس حوریہ کو، کیا سمجھا ہوا ہے ان سب نے مجھے کہ میں حاشر سائیں اس کا ملازم ہوں جو اسے ایئرپورٹ لینے جاؤں؟ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول اندر بیٹھا، جبکہ اب ملازم گاڑی اس حویلی سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے باہر کھڑا حوریہ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ نہ جانے کب آئے گی، کیونکہ اسے یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی بیزاری سے یہاں کھڑا تھا، ایک تو اسے یہاں زبردستی بھیجا گیا تھا اور اوپر سے حوریہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی بیزاری کو دور کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے ایک سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ کو جلا کر اپنے ہونٹوں میں رکھ کر کش بھرنے لگا۔ ابھی اس نے 2 ہی کش بھرے تھے کہ سامنے سے آتی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بلیک ٹائٹس اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کو ٹیل پونی کی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک تھی، جبکہ پاؤں میں ہائی ہیل ہونے کی وجہ سے اس کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رنگ بالکل کسی سفید بادام جیسا تھا، وہ دیکھنے میں بالکل کسی ہاٹ فلم کی طرح لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے حاشر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، مگر منہ کھلنے کی وجہ سے اس کا سگریٹ نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ سگریٹ کے گر جانے کی بھی حاشر کو کوئی فکر نہ تھی۔ امریکن لوگ اتنی ہاٹ ہوتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی پڑھنے چلا جاتا وہاں پر، مگر ہائے یار، کہیں یہی تو حوریہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ضرور میری طرف ہی آئے گی، اگر ایسا ہوا تو میری قسمت، مگر پلیز اللہ یہ حوریہ ہی ہو۔ حاشر دل میں دعا گو تھا، جبکہ وہ لڑکی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ حویلی سے آئے ہو؟ اماں سائیں نے بھیجا ہے آئی گیس، حوریہ نے سوال کرتے پوچھا، جبکہ حاشر تیزی سے سر ہلانے لگا۔ کہیں آپ حوریہ تو نہیں؟ حاشر نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا۔ یس یو آر رائٹ، آئی ایم حوریہ۔ ویسے باقی سب کدھر ہیں؟ کیا آپ مجھے لینے نہیں آئے؟ مگر خیر کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو، یہ سارا سامان گاڑی میں رکھو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حوریہ اسے اپنا سوٹ کیس پکڑاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا ایسا کرنا حاشر کو طیش دے گیا۔ تبھی وہ سوٹ کیس کو غصے سے پکڑتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی ہو جائے گی، امریکہ رہ کر یا پھر شاید رخمہ والی بات سن کر، کہ اس نے اسے پہچانا ہی نہیں تھا۔ او ہیلو، تم اس گاڑی میں کیوں بیٹھو گے؟ جاؤ جا کر پچھلی گاڑی میں بیٹھو۔ پتہ نہیں اماں سائیں نے کن کن نمونوں کو حویلی میں رکھا ہوا ہے کہ مالک کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاشر جو گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا، اسے پہلے حوریہ نے روکا، مگر باتیں اس طرح سنائیں کہ جیسے حاشر واقعے میں ملازم ہو۔ او ہیلو میڈم، میں حاشر سائیں ہوں، کوئی ملازم شلازم نہیں جو پچھلی گاڑی میں بیٹھوں، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتی ہیں واپس امریکہ، جہاں سے آپ آئی ہیں۔ حاشر اسے ہی سنانے لگا۔ حوریہ کو بھی ابھی ہی پتہ چلا تھا کہ یہ حاشر ہے۔ اسے تھوڑی سی شرم تو آئی تھی، مگر جب اس نے حاشر کے منہ سے بے لگام باتیں سنی تو فوراً سے شرم کہیں بھاگ گئی۔ اب اسے بھی برا لگا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تم ویسے کے ویسے ہی ہوگے، وہی بدتمیز، وہی اکڑ جو تم میں بچپن میں تھی۔ حوریہ بھی اب کسی سے کم نہیں بولی تھی۔ تو تم کو کوئی مسئلہ ہے میرے ایسے ہونے پر؟ بڑی آئی، حاشر بڑبڑایا، مگر اس کے برعکس اب حوریہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جبکہ حاشر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی، یا پھر شاید وہ حاشر کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اکیلی گھر سے باہر جانے کی؟ اور اگر جانا بھی تھا تو میرب کو ساتھ لے جاتی، کم از کم مجھے تسلی تو رہتی۔ اب دیکھو چوٹ لگا کر آ گئی ہو، تم سے ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شگفتہ بھی ایرج کو اچھی خاصی سنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے منہ میں نوالے بنا کر ڈال رہی تھی کھانے کے۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، آپ بھائی کو ڈانٹو، مجھے نہیں، کیونکہ وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ ایرج نے نوالا نگلتی منہ کھولا، جبکہ اب وہاں پر ابتسام بھی آ گیا تھا۔ تو تم کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، مگر خیر چھوڑو اب، کیسی ہو؟ اور وہ سائیں سرکار کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ ابتسام چارپائی پر بیٹھتے بولا، مگر اس کی بات ایرج کو دلاور سائیں کی یاد دلا گئی، جس کو خیال سے نکالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ نہ جانے ابتسام کو یہ سوال کب سے کھٹک رہا تھا کہ دلاور سائیں نے اسے کیا پوچھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ایرج تم سے۔ ابتسام کی آواز ایرج کو واپس ہوش کی دنیا میں لائی۔ نہیں بھائی، کچھ بھی تو نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی تھی، وہ بس گھر والوں کا پوچھ رہے تھے۔ ایرج کی بات ابتسام کو مطمئن کر گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سب ٹھیک تو ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ ابتسام نے چارپائی پر پڑی چنگیر سے روٹی کا نوالا بنا کر منہ میں رکھا۔ نہیں بھائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، میرا بہت کام ہے کرنے والا۔
ایرج اپنی بات کے مکمل ہونے پر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کا جانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا اور وہ صرف دلاور کا کوئی ذکر نہ کرے یا پھر وہ اس کو تنہا یاد کرنا چاہتی تھی۔ رات کے 8 بجے گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس حویلی کی سجاوٹ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی پی ایم نے آج یہاں پر آنا تھا، مگر وہ پی ایم حوریہ تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس تھی، پھولوں کا مہارت سے استعمال کیا گیا تھا، دل کو لبھانے والی خوشبو چاروں طرف تھی۔ اماں سائیں دیکھیے کون آیا ہے۔ حاشر گاڑی سے بھی نکلا ہی تھا کہ سامنے ہال میں کھڑے دلاور، رخمہ اور اماں سائیں تھیں، جو شاید اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رخمہ تیزی سے آئی، حوریہ کو گلے سے لگا لیا۔ آئی مس یو سو مچ آپی جی، آپ کو کیا کبھی میری یاد نہیں آئی تھی؟ رخمہ اسے گال چومتے گلا کرنے لگی۔ میری پیاری بہن، یاد تو میں نے بہت کیا تھا آپ سب کو، مگر کیا کر سکتے ہیں، آخر مجبوری تھی۔ باقی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فٹ فاٹ جا رہی ہے۔ باقی آپ کی کیسی رہی امریکہ میں اسٹڈی؟ میں نے سنا تھا وہاں بہت پیارے پیارے لڑکے تھے آپ کی کلاس میں۔ ہاں تھے تو، اگر تم کہتی تو ایک ادھر تمہارے لیے بھی لے کے آتی۔ چلو اماں سائیں سے بھی ملنا ہے، آتے ہی تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئی۔ حوریہ رخمہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی، مگر جب سامنے اماں سائیں اور دلاور کو دیکھا تو ان سے پیار وصول کیا۔ کبھی اماں سائیں اسے اپنے گلے سے لگاتی تو کبھی رخمہ۔ سب لوگ بہت خوش تھے حوریہ کی واپسی پر، مگر ایک شخص کو اس کی موجودگی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پی ایم کا ملازم حاشر تھا۔ واہ رخمہ، تم تو بہت ہی اچھی شیف بن گئی ہو، بہت ہی مزے کی ہے بریانی، دل خوش کر دیا یار، امریکہ میں تو اس بریانی کو میں ترس گئی تھی۔ حوریہ بریانی کھاتی بولی، جبکہ رخمہ اپنی تعریف سن بہت ہی خوش ہوئی تھی، مگر حاشر اسے دیکھتا فوراً بول پڑا۔ شاید اس کو ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی، یا پھر یہ عادت صرف حوریہ کے لیے ہی تھی۔ نہیں یار، اس میں نمک تھوڑا زیادہ ہے، دیکھو مجھ سے تو کھانے بھی نہیں ہو رہی، حاشر نے جان بوجھ کر کہا۔ مجھے تو نہیں لگ رہا نمک زیادہ، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ایسا لگ رہا ہے۔ حوریہ کو کہاں برداشت تھا حاشر کا ایسا کہنا، تبھی وہ فوراً سے اسے بولی، جبکہ اب حاشر کھانے کو ختم کرنے لگا۔ میں نے کھا لیا ہے کھانا اماں سائیں، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ اماں سائیں نے حاشر کو اٹھتے دیکھا تو جانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ رکو حاشر، کھانا تو ختم کرو، رخمہ نے اتنے پیار سے بنایا ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ اماں سائیں بہت مزے کی بنی ہے بریانی، مگر مجھے نیند آ رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں، صبح بات ہوگی، اب مجھے اجازت دیں اماں سائیں۔ حاشر اپنی بات کے مکمل ہونے پر وہاں سے چلا گیا، جبکہ حوریہ کو اس کا اس طرح سے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس کو حوریہ کی بات پسند نہیں آئی تھی، یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ حوریہ کھانا کھاؤ، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، اس کی عادت ہے۔ دلاور حوریہ کو پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ رہا تھا کہ کیسے ابھی 2 منٹ پہلے تیزی سے کھانا کھا رہی تھی، مگر اب چپ ہو گئی ہے۔ اسے وجہ تو معلوم تھی کہ یہ سب حاشر کی وجہ سے ہے۔ نہیں دلاور بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بہت مزے کا ہے کھانا واقعی میں رخمہ۔ حوریہ رخمہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جبکہ رخمہ بھی پراسرار مسکراہٹ سے دیکھنے لگی۔ حاشر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اپنی سیاہ شال پھینکتا لیٹ گیا، جبکہ چہرہ اوپر چھت کی طرف تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھے باتیں سنائے گی، دیکھتا ہوں کہ اب کیسے بچو گی مجھ سے۔ اگر تمہارا جینا حرام نہ کیا تو پھر میرا نام بھی حاشر نہیں، اب بس کل کا انتظار ہے۔ ہائے امریکن چھپکلی۔ حاشر خود ہی سے باتیں کرتا ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جو بھی کرے گا وہ حوریہ کے لیے 100% برا ثابت ہوگا۔ اب بس انتظار تھا حاشر کو تو صبح کا۔ ایسا کیا ہے تم میں کہ یہ دل تمہیں یاد کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہتا؟ ہمیں ملے ہوئے صرف چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، مگر تم نے میرے دل کو اپنی قید میں کر لیا ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے حواسوں پر اتنا سوار نہیں کیا، پھر تم میں مجھے ایسا کیا بھا گیا ہے؟ جانم سائیں۔ دلاور اس وقت حویلی کے ٹیرس پر موجود تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار ایرج کا چہرہ آ رہا تھا، دل بے چین ہوا پڑا تھا، کہیں بھی سکون میسر نہیں تھا، ہر طرف بے چینی تھی، اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کی یاد نے پاگل کیا ہوا تھا۔ وہ جو آج تک کسی لڑکی سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا تھا، پھر یوں کسی کی نظروں میں قید کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تمہارا ہی خیال مجھے پاگل کر رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر تم ان سب سے الگ ہو۔ اب تو ملنا ہی پڑے گا تم سے جانم، کیا معلوم تم بھی ایسی کیفیت میں ہو۔ کیا ہوا ہے بھائی، میری طرح آپ کو بھی چین نہیں مل رہا اس حویلی میں، جو یہاں چھت پر آ گئے آپ؟ اور یہ کس سے ملنے کا پلان بن رہا ہے؟ کہیں اس حویلی میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ اور یہ آپ کس چین وین کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں دل تو نہیں دے دیا کسی کو؟
عاشر کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی وہ سگریٹ پینے کی غرض سے چھت پر آ گیا تھا، مگر وہاں تو سامنے دلاور موجود تھا۔ وہ اب اس کے سامنے تو سگریٹ پینے سے رہا، تبھی دبے قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا۔ کوئی نہیں آ رہا، اور نہ ہی میں نے دل دیا ہے کسی کو۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، اور ہونا بھی کیوں ہے؟ تمہاری طرح حوریہ سے تھوڑی نہ ہر وقت لڑتا رہتا ہوں کہ پھر لڑائی کر کے بعد میں یوں نیند نہ آنے پر چھتوں کے چکر لگاؤں۔ دلاور کے حوریہ کا نام لینے پر عاشر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بھائی بس کر دیں، چلے ٹھیک ہے، میں حوریہ سے لڑتا ہوں، مگر آپ کس کے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے بتائیں نا، کہیں وہ ارج تو نہیں؟ اف اللہ، اب تو بھابھی ارج کہنا پڑے گا، معاملہ دل دا ہے۔ عاشر نہ سمجھے میں بولا تھا، جبکہ اس کی سمجھ دلاور کو اچھے سے آ گئی تھی۔ بکواس بند کر، پتہ نہیں تیرا دھیان کدھر ہوتا ہے آج کل جو ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے، خبردار جو اب ایسا کچھ بھی کہا ورنہ۔ دلاور سخت لہجے میں بولا تھا، کیونکہ اسے عاشر سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، یا شاید وہ عاشر کے منہ سے سچ سن کر غصہ کر گیا تھا۔ کیا واقعے میں دلاور اس پر دل ہار بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے، یہیں پر رہیں، میں تو چلتا ہوں اپنے کمرے میں، کیا پتہ نیند ہی آ جائے۔ اور ہاں، جو میں نے کہا ہے اس پر تھوڑا سا غور کرنا سائیں سرکار، کیا پتہ پھر آپ کو بھی نیند میسر ہو جائے، چین والی اور سکون کی۔ وہ آنکھ مارتے کہنے لگا، اس کا انداز کافی لطف اندوز تھا، مگر تبھی عاشر دلاور کی طرف کمر کرتا سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا، جبکہ دلاور اس کی باتوں کی عکاسی کرنے لگا۔ اس کی کہی ساری باتیں دلاور کو گھما گئی تھیں۔ اب وہ ان سب کا حل چاہتا تھا، جو اسے صرف ارج کے پاس ہی ملے گا، کیونکہ وہ ایک اور ملاقات کا خواہش مند تھا۔ ارج، بس بہت ہو گیا، میں نے اب اماں سے کہنا ہے کہ وہ تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ آخر کب تک یوں ہی چلے گا؟ کل کو کوئی بھی آ کر رشتہ لے آئے تو تمہاری اماں تو بھاگ کر دیں گی، جو میں نہیں چاہتا۔ طاہر، تم صبر نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ ابھی میری پڑھائی ختم نہیں ہوئی، جب تک پڑھائی ختم نہیں ہوتی تب تک اماں میرا کہیں رشتہ طے نہیں کریں گی۔ ارج اور طاہر اس وقت چھت کے بنیرے کے ساتھ ٹیک لگائے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اب ارج سیدھی بیٹھی تھی۔ اور کتنا انتظار کروں میں، پورے 2 سال ہو چکے اب، اور انتظار نہیں ہوتا۔ ہم ایک بار شادی کر لیں، پھر دیکھنا، میں تمہیں پڑھنے سے منع نہیں کروں گا، خود چھوڑ کر آیا کروں گا یونیورسٹی۔ طاہر اس کے قریب آتے بولا، مگر ارج اب اپنی ٹھوڑی گھٹنوں پہ رکھتے بولی، اچھا ٹھیک ہے، بھیج دینا اپنی اماں کو میری اماں کے پاس، آ جائیں گا تمہارے دل کو بھی سکون، جب وہ صاف صاف کہہ دیں گی کہ ابھی ہم نے ارج کی شادی کا کچھ سوچا ہی نہیں۔ ارج نے بھاری آواز نکال کر کہا، جبکہ اب کی بار طاہر مسکرا دیا، شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی ارج، اور وہ بھی مجھ سے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون انکار کرتا ہے میرے بھیجے رشتے سے۔ طاہر اب اٹھ کھڑا ہوا، جا رہے ہو ابھی؟ ارج فوراً سے بول پڑی تھی، ہاں، اگر جلدی جاؤں گا تو تبھی جلدی آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اس لیے اپنا خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں۔ طاہر ارج کی طرف توجہ سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب ارج بھی چھت سے ہوتی نیچے آئی اور ہال میں بچھی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی، مگر چہرہ آسمان کی طرف تھا، جہاں سے چاند کی روشنی دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کرتی لمبا سانس لینے لگی، مگر تبھی اچانک دلاور سائیں کا چہرہ نظر آیا۔ ارج تو ان سے دور ہی رہنا تھا، پتہ نہیں کیسے انسان ہے، مجھے تو ان کی شکل سے ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بار بار میں انہی کو کیوں سوچ رہی ہوں۔ نہیں، اب مجھے اچھے اچھے سے خواب دیکھنے ہیں۔ آنکھوں کو جھٹ سے کھولتی ارج خود ہی سے باتیں کرتی خود کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ اب وہ اپنی آنکھیں بند کرتی گہری نیند سو گئی تھی۔ ایک طرف چاند نے ارج پر روشنی کی ہوئی تھی تو دوسری طرف دلاور پر، دونوں کے چہرے روشنی کی تاب سے چمک رہے تھے، مگر دلاور ابھی بھی بس ارج کی یاد میں قید تھا۔ یہ کیسا روگ لگنے والا تھا دلاور سائیں کو، جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، نہ جانے اس کی محبت کیا کچھ کروا دے گی۔ طاہر کا ارج کو چاہنا اور دلاور سائیں کا ارج کو چاہنا، نہ جانے یہ قسمت کس پر مہربان ہوگی، کس کو ملے گا ارج کا ساتھ عمر بھر کے لیے۔ اماں سائیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں یونی سے، آپ بھائی کو بولے مجھے یونی چھوڑ آئے، آگے ہی 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہوں، اور جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ رقمہ یونی کے لیے تیار ہو چکی تھی، اب بس اسے کوئی چھوڑنے نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، اماں سائیں کے کمرے میں جاتی انہیں اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ میری بچی، عاشر کو بولو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اماں سائیں نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی کہا، مگر اب رقمہ تھوڑی سی آگے بڑھی۔ اماں سائیں، عاشر بھائی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کدھر ہیں، اور اوپر سے میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں، آپ کچھ کریں، میں آج یونی سے ہرگز چھٹی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اماں سائیں۔
رحمہ نے بہت معصومیت سے کہا، جب کہ اب اس کمرے میں حوریہ بھی داخل ہوئی تھی۔ اس نے آج پھر سے جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے برعکس رحمہ نے یونی کا سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ حوریہ کو انہوں نے کئی بار کہا اپنا لباس تھوڑا سا بدلو، مگر وہ امریکہ میں رہتی اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ آپی، کیا آپ نے حاشر بھائی کو دیکھا ہے کہیں پر؟ رحمہ نے حوریہ سے سیدھا سوال کر ڈالا، جس کا جواب حوریہ کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ نہیں، نہیں تو کیوں، کیا ہوا ہے؟ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ حوریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ آپی، ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے وہ یونی چھوڑنے جاتے ہیں، مگر آج پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے۔ اوہ اچھا، مجھے تو لگا کہ وہ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کرتا، مگر یہ بھی ٹھیک ہے۔ حوریہ اماں سائیں کے پاس آتی بیٹھی اور رحمہ نفی میں سر کو جنبش دیتی دروازے کی طرف رخ کر گئی، مگر تب بھی حاشر دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ دیکھو رحمہ، بھٹکا ہوا بھوت واپس آ گیا، اب اسے کہو کہ تمہیں یونی چھوڑ آئے۔ حوریہ فوراً سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات حاشر سنتا حیران ہوا، کیونکہ وہ ابھی اس کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کدھر گم ہو جاتے ہیں؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ مجھے یونی جانا ہوتا ہے؟ آپ کی وجہ سے آج میں لیٹ ہو گئی ہوں، جلدی کریں۔ رحمہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ حاشر نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے باہر کا دروازہ دکھا رہی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، امریکن چھپکلی نہ ہو تو۔ حاشر دل میں بڑبڑایا تھا، مگر تبھی وہ اپنی مونچھوں کو بل دیتا باہر نکل آیا۔ میری پیاری سی چھوٹی سی فرما بردار بہن، تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ کام ہے پلیز۔ رحمہ کو حاشر نے پیچھے سے آواز دے کر روکا تھا، جبکہ وہ اپنا سفر اب گاڑی کی طرف طے کر رہی تھی۔ اور میں اس بات کی وجہ جان سکتی ہوں کہ آپ مجھے آج ڈرائیور کے ساتھ کیوں جانے کو کہہ رہے ہیں، اور اتنی میٹھی زبان کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے رات کو واقعے میں کوئی بھوت چھوت دیکھ لیا ہے، جس کا اثر آپ کے دماغ اور زبان پر اچھا خاصا ہوا ہے۔ رحمہ نے اپنی بات کی تصدیق چاہی، جبکہ اس کی بات پر حاشر دان پیستا رہا۔ مجھے کسی بھوت چھوت نے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تو بس خود دیکھو، تمہاری بہن نئی نئی آئی واپس حویلی، تو میں نے سوچا کہ اس کو آج گاؤں تو دکھا دوں، تاکہ وہ بھی یہاں پر آ کر خوش ہو۔ حاشر نے اپنی رائے پیش کی، مگر اس کی بات سن رحمہ کی ہنسی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ معاملہ ہے، میں بھی سوچوں کہ آج حاشر سائیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، مگر خیر میں چلی جاؤں گی، مگر صرف ایک شرط پر۔ رحمہ نے اپنی شرط پیش کی، مگر حاشر شرط لفظ سنتا ہی حیران ہوا۔ کیا شرط ہے، بولو؟ اوکے، 5,000 دیں ابھی، کافی دن ہو چکے ہیں، میرے ہاتھوں سے خارج نہیں جا رہی، مجھے کیا پتا تھا میرے پیارے سے بھائی کے برکتوں والے پیسے آنے والے ہیں۔ خیر البتہ پیسے دیں۔ حاشر کا تو منہ ہی کھل گیا تھا 5,000 روپوں کی شرط سن۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی بڑی رقم، کچھ تو کم کرو۔ دینے ہیں تو ابھی دیں، ورنہ میں جا رہی ہوں اماں سائیں کو بتانے کہ آپ کے لاڈلے بیٹے نے مجھے یونی نہیں چھوڑنے جانا، بلکہ حوریہ آپی کو پورا گاؤں دکھانا ہے۔ میں تو چلی۔ رحمہ نے اپنا رخ حویلی کے اندر کیا تو حاشر اسے پیچھے سے آواز دیتا قدموں کو روکنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت ہی بھوکی ہو۔ حاشر نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے بٹوا نکالا، ایک نوٹ باہر لایا، اسے رحمہ کے سامنے کیا، جسے دیکھتی رحمہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھی تھی۔ یہ کیا ہے، صرف 1,000؟ اسے میرا کچھ بھی کام نہیں چلے گا، اور آج کے دور میں اس کی کوئی فوٹو بھی نہیں کھینچتا، پھر آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں پورے 5,000 ہی لوں گی، ورنہ۔ رحمہ دوبارہ سے اسے دھمکی دے رہی تھی، جسے سنتا حاشر فوراً سے اپنے بٹوے سے ایک کرارا نیا نوٹ پورے 5,000 کا رحمہ کے آگے پیش کرنے لگا، جسے پہلے تو رحمہ آنکھیں پھاڑ دیکھتی رہی، مگر پھر تبھی آگے بڑھ کر فوراً سے پکڑ لیا۔ تھینکس بھائی، اللہ آپ کو اور دیں تاکہ آپ مجھے دیتے رہیں۔ اب جائیں جلدی سے، آپ ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، مگر تم بھی اپنا خیال رکھنا، باقی چھٹی ٹائم میں خود آ جاؤں گا تمہیں لینے، اس لیے اب جاؤ۔ حاشر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، رحمہ کو اندر بٹھایا، جبکہ اب وہ ڈرائیور کو اچھے سے نصیحت دے رہا تھا۔ حاشر گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہیں کھڑا رہا، جبکہ اب گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے، امریکن چھپکلی۔ حاشر اپنی ہی کئی باتوں پر کھل کر ہنسا تھا۔ رحمہ، کل کیوں نہیں آئی تھی یونی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا تھا، مگر تم پھر بھی نہیں آئی، اور اوپر سے تم نے نہ تو کوئی میسیج کیا اور نہ ہی کوئی کال۔ یا انسان ہو، کوئی پتھر نہیں کہ سہ جاؤں گا تمہاری جدائی، اور تم ہو کہ ابھی بھی لیٹ آئی ہو۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے تمہارا لیٹ آنا بالکل بھی پسند نہیں۔ نہیں ہوتا مجھ سے تمہارا انتظار، نہیں آتا چین اس دل کو تمہیں دیکھے بغیر۔
حیدر رخمہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو اپنا رخ اپنی کلاس کی طرف کرتی کیونکہ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ جب سے یونی آئی تھی تب سے حیدر نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ کل کیوں نہیں آئی۔ وہ اسے اگنور کر رہی تھی، مگر تبھی حیدر نے آگے سے اس کا راستہ کاٹا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں رخمہ، اور تم ہو کہ مجھے اگنور کر رہی ہو۔ میں جان سکتا ہوں اتنی بیزاری کس چیز پر۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تم سے، مگر تم ہو کہ خود ناراض ہو کر بیٹھی ہو۔ حیدر نے تھوڑا سا آگے قدم رکھا، تبھی رخمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہا تو تھا کہ آپ ہی نے آنا ہے واپس، اس لیے میں نہیں آ سکتی ہوں یونی، مگر لگتا ہے تمہارا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کم ہے، اس لیے سنی باتیں بھول جاتے ہو۔ مگر پلیز ابھی میرے لیے راستہ چھوڑو۔ رخمہ نے اپنے قدموں کا رخ دوسری طرف کیا، لیکن حیدر دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا، مگر اس بار وہ 3 قدم آگے بڑھا تھا۔ بہت اچھے سے یاد رہتی ہیں مجھے باتیں، اور تمہاری تو میرے دل پر کسی لکیر کی طرح دفن ہوئی پڑی ہیں۔ خیر چھوڑو مجھ سے، پرومس کرو کہ آج کے بعد لیٹ نہیں آؤں گی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جبکہ رخمہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر پھر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ صرف ایک دن ہی لیٹ آئی ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے تمہاری باتوں اور حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ حیدر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اب 2 قدم اور آگے بڑھا۔ ان دونوں میں صرف 1 قدم کے فاصلے نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ رخمہ کو اس کے اس طرح سے آگے آنے پر ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ یونیورسٹی کا ماحول تھا اور یہاں پر ارج بھی پڑتی تھی۔ اس لیے رخمہ تبھی فوراً سے بات بدلنے لگی۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی لیٹ نہیں آؤں گی۔ اب خوش ہو؟ حیدر چہرے پہ مسکراہٹ لایا۔ ٹھیک ہے، مگر اگر تم نے اپنا پرومس بھولا تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری حویلی آ جاؤں تمہیں لینے اور اپنے ساتھ لاؤں گا، اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تمہاری اماں سائیں سے تو بالکل بھی نہیں۔ حیدر نہ ڈر ہو کر بولا، جبکہ اس کی بات رخمہ کو ڈر دے گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں سائیں کو حیدر کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو پوری حویلی میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اماں سائیں کبھی بھی یہ سہ نہیں پائیں گی کہ ان کے سائے میں یہ سب ہوتا ہے۔ مگر رخمہ نے آج تک حیدر کو صرف اپنا دوست ہی سمجھا، مگر حیدر تو اس کو اپنی جان سمجھ بیٹھے ہے۔ نہیں حیدر، تم نہیں آؤ گے حویلی، ورنہ اماں سائیں ہم دونوں کو زمین میں گاڑ دیں گی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ تمہیں اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں، مگر مجھے تو زندہ رہنے دو، اس لیے یہ فضول کی ضد کبھی مت کرنا۔ اب چلو کلاس میں، آگے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ رخمہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر اپنے بیگ کو کندھے سے تھوڑا سا اوپر کرتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دلاور نے آج سیاہ قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کی قمیض پر لمبی لمبی سفید گوٹے کی کڑھائی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ کھیڑی ڈالے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اور مونچھوں کو بل دیتا ہال سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ اس کی نظر حاشر پر گئی، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں جانے والا ہے۔ تبھی دلاور اپنی بات کی تصدیق کرتے اس کے پاس آیا۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ دلاور کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی حاشر نے سوال کر ڈالا۔ ہاں وہ کچھ کام تھا تو اس لیے جا رہا ہوں، مگر تم کہاں پر جانے کی تیاریوں میں ہو اتنا سر دھج کر؟ حاشر کے پہنے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتا دلاور آنکھ اٹھاتا پوچھنے لگا۔ یہ بات تو عام تھی کہ حویلی میں سبھی سر دھج کر رہتے تھے، مگر حاشر آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیار ہو کر کھڑا تھا۔ کیا بھائی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ مجھ معصوم پر، جس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنی دوست تک نہیں بنایا؟ آپ بدل گئے ہیں بھائی۔ ویسے شک تو مجھے کرنا چاہیے آپ پر کہ کس کی نظروں کا جادو سر چڑھ بول رہا ہے۔ دلاور کو حاشر کی باتیں کسی سوئی کی طرح چبھ رہی تھیں، نہ جانے وہ ایک ہی لمحے میں اس کو کیا کچھ سنا گیا تھا۔ تبھی دلاور اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، تبھی حوریہ وہاں آ پہنچی، جسے دیکھتا حاشر نظر ہٹا نہ سکا۔ شکی شکی نظروں سے دیکھو گے تو اماں سائیں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ حویلی میں ملازم کچھ زیادہ ہی ہیں، ان سے بچ کر رہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی نظروں کا ازالہ تمہیں گھر کے کام کر کے چکانا پڑے۔ دلاور حاشر کی نظروں کو نوٹ کرتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ 3 دفعہ تھپ تھپایا، جبکہ حاشر اس کی باتوں کو سمجھتا گلا تر کر گیا۔ چلتا ہوں، اپنے کام کو دل لگا کر کرنا چھوٹے سائیں۔ حاشر کے گال کو تھپ تھپاتا وہ اب وہاں سے چلا گیا، جبکہ حوریہ اس کے پاس آئی۔ چلیں؟ حوریہ اپنا رخ گاڑی کی طرف کرتی اسے حکم سنا رہی تھی۔ حاشر بھی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا گاڑی میں بیٹھا، مگر اس میں صرف حاشر اور حوریہ ہی تھے۔ گاؤں تو کافی خوبصورت ہو گیا ہے ان 10 سالوں میں، مجھے تو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں پر آئی تھی تب بہت کم آبادی تھی، مگر اب فصلیں اور لوگ کافی ہو چکے ہیں۔ حوریہ حویلی سے باہر گاڑی نکلنے پر سامنے ہرے بھرے کھیت دیکھتی فوراً سے بولی تھی،
جبکہ حاشر آئینہ میں اسے دیکھتا دل میں مسکرایا تھا۔ واہ یار، کتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ گاڑی روکو، جلدی سے روکو۔ حوریہ کی نظر باہر سے آتی لڑکیوں کی قطار کو دیکھتی حاشر کو گاڑی روکنے کو کہا۔ وہ اب گاڑی کو روکتا پیچھے اس کی طرف دیکھتا ہے، مگر وہ اسے اگنور کرتی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ واہ، کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم سب نے۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ایک فوٹو بنواؤ گے؟ پلیز، میں اپنی دوستوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ حوریہ ان کے بیچ آتی اپنے فون کو پینٹ کی پاکٹ سے باہر نکالنے لگی، اور وہ لڑکیاں اسے دیکھتی بہت خوش ہوئی تھیں کیونکہ انہوں نے حوریہ کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ ہاں میں سر کو جنبش دیتی جبکہ حوریہ اپنے فون کا کیمرہ آن کرتی سب کے ساتھ فوٹو بنانے لگی۔ حاشر وہیں پہ کھڑا اس کا فوٹو شوٹ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اپنے چہرے کے پوز بنا کر ان کے ساتھ فوٹو کھینچ رہی تھی۔ اوکے بائے، تھینکس ڈیئر فوٹو کے لیے۔ اس کے انگلش میں بولے الفاظ وہ سمجھی نہ سمجھی تھی، مگر حاشر کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، تم لوگ جاؤ اب۔ حاشر حوریہ کا ہاتھ پکڑتا ان لڑکیوں کو یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ حوریہ اس کی حرکت کو نوٹ کرتی فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ چہرہ حیران کرتی پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کیا حرکت تھی؟ ایک ہاتھ ہی تو پکڑا ہے تمہارا، وہ اکڑ کر بولا۔ تو آج تو کر لیا یہ سب، دوبارہ کیا تو سمجھ آنا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنی باتوں میں سرد لہجہ لاتی وارن کر رہی تھی۔ کیا کر لو گی تم؟ اگر تمہاری زندگی کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں میں لکھا گیا ہوگا تو اب بھی ایسا کرو گی؟ وہ اس کی سوچ سے پرے کہہ گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف ہے، اب سمجھو یا نہ سمجھو وہ تمہاری عقل کی بات ہے۔ آنکھوں کو بھویں بناتی وہ اس کے کہے سے متاثر ہوئی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر زندگی پیاری ہے تو مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا۔ حاشر اب تنگ آ گیا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر گیا تھا۔ معاف کرو میری دشمن، غلطی سے پکڑ لیا تھا۔ حاشر ہاتھ جوڑتا اسے معافی مانگنے لگا، جبکہ اس کی یہ حرکت طنزیہ تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی دوبارہ سے گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو، امریکن چپکلی نہ ہو تو۔ حاشر بڑبڑاتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سائیں سرکار، دوسرے گاؤں کے سردار نے اس عورت کی زمینوں کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ کی دہشت نے اس کو کافی ڈرا دیا تھا۔ ملازم گاڑی چلاتے دلاور سے مخاطب ہوا، جبکہ دلاور نظر باہر ٹکائے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر کوئی بھی ہماری بات نہ مانے تو ہم دھمکیوں کو حقیقت بھی کر دکھاتے ہیں۔ وہ تو بس اسے ذرا خوف دینا تھا، مگر خیر، اور کتنا وقت لگے گا؟ دلاور نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، جبکہ اس نے نہایت احترام سے جواب دیے۔ دلاور سائیں سرکار، بس 5 منٹ، اور کافی دور ہے شوکت کا گھر، مگر تھوڑا سا رستہ رہ گیا۔ ڈرائیور کا جواب سن دلاور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور دوبارہ سے اپنی نظر باہر کر لی۔ اف یار، پتہ نہیں کتنا اور برداشت کرنا ہوگا اس امریکن چپکلی کو۔ شکر اللہ کی ذات کا کہ 2 منٹ کے لیے جان چھوٹی ہے، وہ بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ جب سے آئی ہے تب سے میں نے ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا، مگر آج تو پی کر ہی رہوں گا۔ اب جلدی سے ایک سگریٹ پی لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے سر پر آ پہنچے۔ حاشر ایک لمبی شاخوں والے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا، تبھی وہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا ایک سگریٹ کو سلگانے لگا۔ اچھا، تو میں بھی سوچوں کہ اتنی لمبی کون سی باتیں ہو رہی ہیں اپنے دوستوں سے۔ واہ حاشر، تمہارے تو دوست بہت ہی چھوٹے ہیں، مگر خیر کوئی بات نہیں، میں جب اماں سائیں کو تمہاری یہ پیکٹ دکھاؤں گی تب کافی بڑے ہو جائیں گے۔ حاشر نے ابھی 2 کش ہی لیے تھے کہ تبھی حوریہ پیچھے سے آئی، اس کی فوٹو کھینچ کر اپنا فون اس کے آگے کیا۔ کسے تصویر دکھا رہی ہو؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ اور یہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ۔ حاشر پہلے تو حیران ہوا تھا، مگر پھر آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے فون کو چھیننے لگا۔ اوہ ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کتنے پیارے لگ رہے ہو فوٹو میں۔ اماں سائیں کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کا حاشر سائیں کتنا ہی پیارا ہے اور کام سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حوریہ اپنا فون پیچھے کرتی بولی تھی اور حاشر چند قدم آگے بڑھا تھا۔ فون دو مجھے ورنہ، حاشر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں دوں گی، کیا کر لو گے؟ وہ نڈر ہوتی بولی۔ کرنے پر آؤں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، جب سے آئی ہو تب سے برداشت کر رہا ہوں۔ کتنی بے وقوف ہو تم، کیا سوچ کر تم نے یہ خیال لایا کہ میں تمہیں گاؤں گھماؤں گا، تمہارے آگے پیچھے گھوموں گا کسی نوکر کی طرح؟ میں تو تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ جو تمہاری 1000 گز لمبی زبان چلتی ہے اس کو لگام لگا سکوں۔ حاشر نے اپنے سگریٹ کو ہونٹوں میں دباتے آنکھیں بند کرتے ایک کش بھرا۔ اس کی باتیں حوریہ کو کافی عجیب لگیں، مگر وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔
کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حوریہ کون ہے؟ آج تو برداشت کر لیا مگر آج کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی، اس لیے اپنی اس 1000 گز لمبی زبان کو بند کرو۔ حوریہ کسی سے کم نہیں بولی تھی مگر اس کی باتیں حاشر کو اچھا خاصا غصہ دلا گئیں۔ اپنی زبان کو بند کرو لڑکی، بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم حوریہ ہو تبھی میرے سامنے کھڑی ہو، ورنہ جتنا تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے ان چند دنوں میں اس کی سزا دینے پر آؤں تو میرے سامنے سے گزرنے پر بھی کتراتی پھرو۔ حاشر اپنی آنکھوں سے اسے خوف دے رہا تھا مگر تبھی حوریہ نے اپنے فون کو آگے کیا، اسے وہی فوٹو دکھائی جو اس نے کچھ منٹ پہلے کھینچی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں تمہارے گاؤں کی کوئی عام سی لڑکی نہیں جو تم سے ڈرتی پھروں، اور رہی بات میرے کترا کے گزرنے کی تو وہ اب تم گزرو گے، کیونکہ میں اب یہ فوٹو اماں سائیں کو دکھا کر ہی رہوں گی۔ پہلے تو دل کیا کہ معاف کر دیتی ہوں مگر اب دل نہیں کر رہا۔ حوریہ نے اپنے فون پر کلک کرتی، حاشر نے موقع پاتے فوراً سے اس کے ہاتھ سے فون کو کھینچ لیا۔ خبردار، جو اماں سائیں کو بتایا، حاشر صفاق لہجے میں بولا، اور اگر میں نہ رکوں تو کیا کرو گے؟ حوریہ آگے بڑھتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی۔ اس کا ہاتھ فون کو پکڑنے کے لیے حاشر کی طرف تھا مگر حاشر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا جس کی وجہ سے حوریہ کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ بہت بدتمیز ہو تم، مگر کوئی بات نہیں، حاشر سائیں نے بھی اپنی زندگی میں بہت بدتمیز لڑکیوں کو سیٹ کیا ہے۔ حاشر اپنی آنکھیں گاڑے بات کر رہا تھا۔ لڑکیوں کو کوئی لڑکی ایک ہوگی جس کو تم نے لڑکیوں میں شمار کر لیا ہے، آخر تم پر کون لڑکی فدا ہوئی تھی؟ حوریہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ حاشر حیران کھڑا تھا۔ تم واقعے میں پاگل ہو، میں نے ایسی کون سی بات کی ہے جس پر تمہارے دانت باہر نکل آئے؟ نہیں نہیں، دانت نہیں بلکہ پیٹ بھی۔ حوریہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور حاشر کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، تبھی اس نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا مگر اس حملے کا حوریہ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تبھی وہ سیدھی اس کی آنکھوں کی تپش میں گری۔ چپ چپ، خبردار جو اب مجھے تمہارے دانت نظر آئے ورنہ۔ حوریہ کی نکلی بتیسی حاشر کو زہر لگی تھی، تبھی وہ اپنے دانتوں کو ہونٹوں میں چھپاتی ہے۔ گڈ، اب اگر اماں سائیں کو کچھ بھی بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کاٹو اس فوٹو کو، حاشر نے حوریہ کے سامنے فون کر کے بولا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی فون کو تھاما۔ نہیں کاٹوں گی، اور اب تو میں اماں سائیں کو نہیں بلکہ سب کو دکھاؤں گی، بلکہ اتنا اچھا کام میں دلاور بھائی سے ہی شروع کرتی ہوں۔ حوریہ دلاور کا نمبر نکالتی ابھی فوٹو کو سینڈ ہی کرنے لگی کہ حاشر فوراً سے بول پڑا، نہیں تم ایسا نہیں کرو گی، پلیز میری بات مان جاؤ۔ حاشر جو ابھی کچھ دیر پہلے شیر بنا پھر رہا تھا اب کسی لومڑی کی طرح اس شیرنی کے ترلے کر رہا تھا، جو اس شیرنی کو کافی لطف دے رہا تھا کیونکہ وہ اماں سائیں سے زیادہ دلاور سے ڈرتا تھا۔ اس نے تو ناسمجھی میں فون حوریہ کو دیا تھا کہ وہ اب تھوڑا سا تو ڈرے گی مگر وہ تو اب خود ہی پھنس گیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر ایک شرط پر، حوریہ نے اپنا مدعا رکھا۔ کیا ہے بولو؟ پیسے ہی چاہیے ہوں گے، رکو میں دیتا ہوں۔ حاشر اپنے بٹوے سے پیسے نکالتا ہے کہ شاید حوریہ نے پیسوں کی شرط رکھی ہو مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ہاں وہ دیکھ رہے ہو کیا ہے ادھر؟ حوریہ حاشر کے پیچھے اشارہ کرتی بولی۔ حاشر بھی گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا تم اب مرغیوں کو پال رہی ہو؟ ویسے تم پر یہ کام بہت سوٹ کرے گا۔ حاشر اپنی بات پر ہنسا مگر اس کے مقابل کہی گئی بات پر اس کی ہنسی کسی مچھر کی طرح اڑی۔ سو فنی، مجھے وہ چاہیے جو تم ابھی لا کر دو گے، اس لیے اس کو جا کر پکڑو اور میرے فون سے فوٹو کو ڈیلیٹ پاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں دلاور بھائی کے پاس۔ حوریہ اپنا رخ دوسری طرف کرتے بولی لیکن حاشر نے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ کیا میں تمہیں مرغی پکڑنے والا نظر آتا ہوں؟ نہیں پکڑوں گا تو تم کچھ اور بتاؤ۔ حاشر نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ میں نے آگے بھی بولا تھا کہ میرا ہاتھ مت پکڑنا مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ مگر خیر کوئی بات نہیں، میں تم پر ترس کھا ہی لیتی ہوں، اس لیے اب جاؤ اور اس کو پکڑو ورنہ میں تو چلی۔ حوریہ دوبارہ سے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی جبکہ پہلے تو حاشر نے اس کا بازو پکڑا مگر تبھی کچھ سوچتے چھوڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پکڑ کر لاتا ہوں۔ حاشر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حوریہ اس کی کمر کو دیکھتی اپنے دانتوں کو ہنسی سے روکتی رہی۔ حاشر اب ایک کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ ہائے میری پیاری سی مرغی، دیکھو آج تم سے ملنے حاشر سائیں آیا ہے، پلیز میرے پاس آ جاؤ میری پیاری مرغی تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حاشر مرغی سے باتیں کرتا اسے پکڑتا ہے مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ کیا یار تم تو اتنی اچھی ہو پھر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ دیکھو ہماری حویلی میں ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان مرغا ہے، تم کہو گی تو تمہاری بات چلا دوں گا مگر ابھی کے لیے میرے ہاتھ آ جاؤ۔ حاشر اس کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہا تھا اور حوریہ کی ہنسی کنٹرول سے باہر تھی۔
اف اللہ جی، ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو۔ پیاری سی مرغی، نہ تنگ کر مجھے، میں تو تجھے لے کر چلوں گا اپنے ساتھ۔ پیاری سی مرغی، نہ تنگ کر مجھے۔ ہاشم اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا کہ تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک تو یہ مرغی اور اوپر سے امریکن چھپکلی، دونوں ہی کہاں پھنس گیا ہوں یار۔ ہاشم اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے جو مٹی سے رنگ چکے تھے۔ وہ تو اسے سزا دینے آیا تھا، مگر اب حوریہ ہی اس پہ بھاری پڑ چکی تھی۔ حوریہ ہاشم کو گرتے دیکھ اس کے پاس آئی، کیونکہ اب مذاق مذاق میں ہاشم کو چوٹ لگ چکی تھی۔ سوری، کہیں لگی تو نہیں؟ اٹھو۔ حوریہ اپنے عمل پر شرمندہ ہوتی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ ہاشم کے ماتھے پر گرے بال وہ پھونک سے سیدھا کرتے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، جسے حوریہ نے فوراً سے تھام لیا۔ سوری ہاشم سائیں۔ اس کے کہے گئے یہ لفظ ہاشم کے دل پہ وار کیے، نہ جانے کتنی دلکش آواز نے بھا لیا اس کے کانوں کو۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ آگے بڑھتا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اپنی قمیض کی سائڈوں کو جھاڑتے وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ جھاڑتا رہا۔ حوریہ بڑے ہی غور سے دیکھے جائے، دل کو کتنا آسان لگ رہا تھا اس چہرے کو دیکھنا۔ آج سے پہلے اس نے ہاشم کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ، بھویں آنکھیں، سفید رنگت، لمبی چوڑی مشابت۔ ماتھے پہ آتے بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا، ایک نظر حوریہ پر ڈالتا جو اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ خیر سب۔ حوریہ فوراً سے اپنا رخ دوسری طرف کرتی آگے آگے چلنے لگی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کہ بس اب اس گاؤں کی ہو کر رہ گئی ہو۔ ہاشم بھی ایک یک طرفہ مسکراہٹ لائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر وہ اب ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اپنی زمینیں دکھا رہا تھا۔ دونوں کے بال ہواؤں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ حوریہ اس ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھتی ہاشم سے نظر ہٹا چکی تھی۔ ہاشم بھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہی ہے کہ تبھی بے اختیار نظر حوریہ پر جاتی ہے اور وقت وہیں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی نظر کی تاب میں لیتا نہ جانے دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ وہ جو کھیت میں کر رہی کام میں مصروف عورتوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بس اس کی مسکراہٹ نے ہاشم سائیں کا دل جیت لیا تھا اور وہ بھی مسکرا دیا۔ سائیں سرکار، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی کو روکتا باہر نکلا، دلاور کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ مونچھوں کو بل دیتا رعب دار شخصیت لگ رہا تھا۔ کچھ اس کے لباس نے رعب بنا دیا تو کچھ اس کی مونچھوں نے۔ تم ادھر ہی رک کر ہمارا انتظار کرنا، دلاور ڈرائیور سے کہتا اپنا رخ گھر کی طرف کرنے لگا، جس کا ایک لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کے اوپر کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، جیسے پرانے زمانوں میں استعمال ہوتی تھی، مگر وہ کھلی تھی جیسا کہ اندر جانے کے لیے آسانی ہو۔ وہ سر جھکائے دروازے سے ہوتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر پیارا ضرور تھا۔ سامنے دو کمرے ہی تھے، ایک بنیرا تھا جس کی سائیڈوں پر گلدان پڑے تھے اور اس کے نیچے ایک اور کمرہ تھا جو شاید کچن تھا۔ باہر دو چارپائیاں تھیں جن پر بستر تھا۔ وہ کسی کو بھی نہ پاتا اب کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ شاید کوئی تو اندر ہو، مگر تبھی ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے پٹھانیوں جیسی فراک ڈالی ہوئی تھی اس شخص کو دیکھتی بھاگی بھاگی اس کے پاس آئی۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ سوالیہ نظر سے پوچھتی اس کے پاس آتی کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ہم آپی کے دوست ہیں دلاور۔ آپی کدھر ہیں آپ کی چھوٹی میرب؟ وہ میرب کو حیران کر گیا تھا، ایک تو عمر بھی نادان تھی اور اوپر سے عقل بھی مناسب ہی تھی، تبھی وہ خوش ہوتی آگے بڑھی۔ سچی آپ آپی کے دوست ہو؟ مگر آپی نے کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، میں کیسے مان لوں؟ معصوم سی شکل بناتی وہ استفادہ کرتی ہے۔ او اچھا، تو ہماری چھوٹی سی کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ اپنی آپی کو بلائیں ادھر، پھر ہم ان کے سامنے کہیں گے آپ ہماری کیا لگتی ہیں۔ باتیں نہ سمجھ تھی مگر وہ خوشی اتنی تھی کہ سر کو جنبش دیتی فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ دلاور وہیں کھڑا ٹکٹکی باندھے آگے ہونے والے جملوں کا منتظر تھا۔ آپی باہر آپ کے وہ دوست آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے آپ سے۔ ارج نے جو کچن میں بیٹھی روٹیاں بنانے میں مصروف تھی، میرب کی بھاگ دوڑ دیکھتی اپنے کام کو وہیں پر ترک دیا۔ کون دوست؟ وہ اٹھتی اپنے ہاتھوں سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتی کہنے لگی۔ میرب اس کے پاس آتی مسکراہٹ سے بولی، آپی کوئی دلاور نام بتا رہا ہے اپنا، آپ جا کر دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ اگر اماں نے دیکھ لیا تو جو جنگ گھر میں ہوگی وہ کبھی کسی ملک میں نہیں ہوئی ہوگی۔ ارج حیران تھی کہ اس کا کوئی لڑکا دوست نہیں ہے، یہ دلاور کہاں سے آ گیا؟ وہ اتنی حیران تھی کہ یوں ہی بھاگی بھاگی باہر آئی۔ دلاور جو پہلے ہی آگے کسی مجنون کی طرح کھڑا تھا، سامنے سے آتے اپنے محبوب کو دیکھتے وہیں پر آنکھوں کو جمائے رہا۔ ارج سامنے سائیں سرکار کو موجود پاتی پہلے تو بالوں کو سیدھا کان کے پیچھے لے گئی، پھر سر پر دوپٹے کو سیٹ کرتی سر جھکائے آگے بڑھی۔ آپ یہاں پر؟ سائیں سرکار، کچھ کام تھا بھائی سے، وہ گھر پر نہیں۔ اس کی اٹکتی زبان دلاور کو خوش کرنے کے متبادل تھی۔
وہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر لگے آٹے کے ریزے جو آٹے کے ہاتھوں کو گال پر لگانے کی وجہ سے تھے، اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ ایرج کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میرب ان دونوں کے پیچھے کھڑی سب دیکھتی رہ گئی۔ ایرج نے کبھی بھی ایسی حرکت کا تصور نہیں کیا تھا دلاور سے۔ ایک تو وہ عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور اوپر سے اس گاؤں کا سردار، اور وہ عام سی لڑکی۔ دلاور آنکھوں کو آہستہ سے جھپکتے دیکھنے لگا، آنکھیں مدہوشی سے مائل ہوئی پڑی تھیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دلاور کچھ بھی کہہ پاتا کہ ایرج اسے دور ہوتی کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں جانم سائیں، بس تمہیں دیکھنے کو دل کیا تو چلے آئے۔ ویسے تمہارا گھر ہماری حویلی سے بہت دور گزرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دیکھنے کو دل کرے تو فوراً سے یہ چہرہ ہمیں ملے، اس لیے ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت جلد رشتہ آئے گا تمہارے گھر ہمارا۔ ایرج کی حیرانگی کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ کیا ایک دن میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا؟ اور جو پچھلے کئی سالوں سے اسے محبت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ کیا بے وفائی کر دیتی؟ سائیں سرکار، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے اور میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے طاہر سے۔ ایرج اسے آگے کچھ بھی بولتی کہ تبھی طاہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایرج کو پکارا۔ دلاور کی آنکھوں میں تپش آ گئی۔ اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا، اور وہ سائیں سرکار آپ یہاں پر سب خیریت؟ طاہر سامنے دلاور کو دیکھتا ان دونوں کے پاس آیا، جبکہ ان دونوں میں صرف اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی بھی نہ سمجھ اس وقت کچھ بھی سمجھ آتا۔ سائیں سرکار آپ آج ہمارے گھر پر آئے، سب خیریت؟ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے۔ نہیں، کوئی کام نہیں چھوٹے، وہ بس ابتسام سے کچھ کام تھا، مگر وہ ہم بعد میں اس سے بات کر لیں گے، اب ہم چلتے ہیں۔ دلاور نے ایرج کی طرف دیکھ کر مونچھوں کو بل دیا۔ ایرج نے مشکل سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر تبھی وہ خود کو بچاتی آنکھوں کو دوسری طرف کر گئی۔ سائیں سرکار کچھ کھا کر جائیں، ایسے تھوڑی نہ جانے دیں گے آپ کو۔ ہمارے پورے گاؤں کے سردار ہیں، ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ جاؤ ایرج، ان کے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور ہاں، گھر پر جو ہے وہ بھی ساتھ لے آنا۔ وہ ایرج کو یہاں سے جانے کا بہانہ دے چکا تھا۔ ہاں، ابھی لاتی ہوں، کانپتے لبوں سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ دلاور نے اس کے وجود پر پھر سے سخت نظر ڈالی تھی۔ نہ جانے کتنا غصہ ہوا تھا اس کو ایرج پر کہ ضبط کرنا مشکل تھا۔ ایک تو وہ اس کو بھائی کہہ چکی تھی اور اوپر سے وہ کسی اور سے شادی کی خواہش مند تھی۔ ہمیں کچھ کام ہے، ہم چلتے ہیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی، وہ طاہر سے کہتا اپنا رخ دروازے کی طرف کر گیا۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اتنا غصہ، جتنی خوشی سے یہاں پر آیا تھا اب اتنے ہی غصے سے جا رہا تھا۔ طاہر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ نہ تو وہ اسے جانے سے روک سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے صرف عام گاؤں والا تھا۔ ابتسام کی وجہ سے بہت کم بار اس کی دلاور سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا گاڑی کے اندر بیٹھا۔ ملازم نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چہرے سے ہی سب سمجھ گیا تھا۔ اس طاہر کی بارات اس گھر پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اب ایرج کا نکاح صرف ہم سے ہوگا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون چھینتا ہے ہم سے ہماری جانم سائیں کو۔ اس نے مونچھوں کو بل دیتے شیطانی مسکراہٹ دبائی۔